معزز و مکرم حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل جل کر ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کا ہدیہ شرف حاصل کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے حقوق العباد کے تعلق سے گفتگو کیا تھا۔ حقوق العباد یہ کیا چیز ہے اور یہ ہمارے اور آپ کی مابین اس کی کتنی اہمیت ہے، اس تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ حضرات، حقوق العباد، حق العبد کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حق العبد ہر وہ مطالبے مالی ہے جس کو شریعت کی اجازت کے بغیر اگر ہم نے کسی کو تکلیف، دل رسانی یا کسی کو دلی تکلیف پہنچائی تو یہ ظلم و ستم ہے اور اسی کو حق العبد میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بات جس کے ذریعے کسی کے دل میں تکلیف پہنچے اور وہ بات کہنا شریعت کے خلاف ہے تو وہ حق العبد میں شامل ہے، یعنی بندوں کے حقوق میں وہ بات شامل ہے، لیکن وہ بات جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جیسے اسلامی شرائع اور احکام اس کے تعلق سے جو مقررین خطبہ اس کی جو وعیدہ بیان کرتے ہیں، اس کی جو سزائیں بیان کرتے ہیں، یہ بیان کرنے کے بعد اگر کسی کے دل میں تکلیف ہو تو یہ حقوق العباد میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس لیے کہ جب مرض بڑھ جاتی ہے، بیماری زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہائی پاور دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ یعنی گناہوں میں اس طریقے سے ہم اور آپ جو ہے موہ ہو چکے ہیں کہ ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے پھر ہائی پاور
دعووں کا استعمال کرنا پڑ رہا۔ تو اس کے ذریعے اگر خطبہ اور مقررین جو بیان کرتے ہیں، جو وعیدیں اور سزائیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ جیسا کہ آئیے سنن ابو داؤد کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ایک مرتبہ ایک عورت ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو ہے اپنے شوہر کے انتقال پر رو رہی تھی، چلا چلا کر رو رہی تھی۔ تو حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے منع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا کہ آپ جو اس کو رونے سے منع کر رہے ہیں غلط ہے، کیونکہ عورت اپنے شوہر کے انتقال پر رو سکتی ہے، رونے کی اجازت دی ہے، رونے کی اجازت ہے، سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اور منع یہ ہے کہ عورتیں جب سینہ پٹک پٹک کر روتی ہے یا سر پر ایسے ہاتھ مار مار کر روتی ہے تو اس طریقے سے رونا اسلام نے منع فرمایا ہے، لیکن ویسے شوہر کے انتقال پر یا والدین کے انتقال پر یا بھائی بہن کے انتقال پر سوگ منانا، رونا، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ آپ جو ہے اس عورت کو رونے سے نہ روکیں۔ تو اگر شریعت کے اعتبار سے اگر کوئی ہمارے مابین غلط کر رہا ہو تو اس غلطی پر ہم اسی وقت ٹوک سکتے ہیں۔ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرات محترم، حق العبد، حقوق العباد، اس کی دو قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یعنی پہلی قسم دیون اور دوسری قسم مظالم۔ دیون یہ دین کی جمع ہے، قرض کے معاملے میں آتا ہے، اور مظالم یہ ظلم و ستم، گالی دینا، کسی کے مال کو چوری کرنا اور کسی کو بیجا پریشان کرنا، ناانصافی کرنا، یہ جو ہے مظالم میں آتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں حقوق العباد میں مشتمل ہے، حقوق العباد میں آتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اور آپ نے دنیا میں اگر ان دونوں چیزوں کی معافی طلب نہیں کی تو پھر آخرت میں ہمیں اپنے نیکیوں سے اس کا بھرپائی کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم، آئیے میں آپ کو طبرانی میں الاوسط میں یہ حدیث پاک بیان فرمایا ہے، وَالطبرانی فی الاوسط عن جابر بن عبد اللہ وابی سعید الخدری والبیہقی عنہما عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ابو سعید خدری اور امام بیہقی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت زنا سے بدتر ہے، غیبت زنا سے سخت تر معاملہ ہے۔ یعنی غیبت یہ ایسا گناہ ہے جو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی ناپسندیدہ گناہ یہ کیا غیبت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابی رسول نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غیبت زنا سے بدتر کیوں ہے؟ غیبت کا گناہ زنا سے بڑا کیوں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ جب کوئی آدمی مرد اور عورت زنا کرتا ہے تو زمین رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، اے میرے مولا اگر تیری اجازت ہو تو میں ایک
زمین میں کر لوں اور زمین جو ہے لرزا جاتی ہے, زمین کانپتی ہوئی نظر آتی ہے, آسمان لرزتا ہوا نظر آتا ہے جب ایک مرد اور عورت ناجائز طریقے پر زنا کا کام انجام دیتا ہے. اللہ اکبر. زمین کانپتی ہے, آسمان لرزتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن اس سے بھی بڑا گناہ, اس سے بھی بدتر یہ غیبت ہے. یعنی غیبت یعنی آج جو ہم اور آپ ایک دوسروں کی برائی اس کے ناگہانی میں کرتے ہیں. یعنی ہم کسی کی ایسی برائی پا لیے اور پھر ہم اس کی برائی کو دوسروں کو, تیسروں کو, چوتھے کے, پانچویں کو یعنی پورے معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا. پھر جب ان کو پتہ چلے اور ان کو یہ بات بری ہو تو اسے کیا ہے, غیبت کہتے ہیں. اور غیبت ایسا گناہ ہے یہ حقوق العباد میں شامل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرجل یزنی ثم یتوب فیتوب اللہ علیہ. آدمی جب زنا کرتا ہے, زنا کرنے کے بعد اگر اس کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہو, ناپسندیدہ ہو, اگر وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے اور زنا جیسے بدتر گناہ کی معافی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ یغفر لہ حتی یغفر لہ صاحبہ. اور اگر غیبت کرنے والے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی توبہ و استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غیبت کے گناہ کو معاف نہیں فرماتا, اس کے غیبت کی گناہ کی بخشش نہیں ہوتی ہے, یہاں تک کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے, جس کی اس نے غیبت کی ہے وہ معاف فرما دے, یعنی وہ معاف کر دے. یعنی آج جو ہم اور آپ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں, پھر غیبت کرنے کے بعد اگر ہم رب سے رو رو کر گر گرا کر معافی مانگے تو اللہ ہمارے اس گناہ کی معافی نہیں فرمائے گا جب تک ہم نے جس کی غیبت کی ہے اس سے ہم معافی مانگ لیں اور وہ ہماری معافی پر ہاں کہے کہ ہاں میں نے آپ کو معاف کر دیا, تب رب تبارک و تعالی ہمارے غیبت جیسے گناہ کو معاف فرمائے گا. تو حضرات محترم پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے, زنا سے بھی بدتر ہے, زنا سے بھی سخت تر ہے, زنا سے بھی ناپسندیدہ گناہ. اور آج 30 دسمبر ہے, کل 31 دسمبر کا دن ہے. نئے سال منانے کے لیے ہمارے کچھ ماڈرن نوجوان جو یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے, دنیا ہی کو اپنی جو ہے مست رہنا, موج رہنا, اسی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں. اور ماڈرن ایسے والدین بھی, ماں اور باپ بھی ہو چکے ہیں جو اپنے اولاد کو 31 دسمبر کی رات کو جشن منانے کے لیے, خوشی منانے کے لیے اپنے بچوں کو گھر سے جانے کی اجازت دیتے ہیں. ایسے ماں اور باپ کو شریعت نے مردود کہا. شریعت نے ایسے ماں باپ کو مردود کے لفظ سے استعمال فرمایا ہے کہ ایسے ماں اور باپ مردود ہے. مردود اس معنی کرتے ہیں کہ آپ کے بچے اور بچیاں جو 31 دسمبر کی رات اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں تو باہر جانے کے بعد وہ کوئی نیک کام نہیں کرتے بلکہ زنا جیسے بدتر کام کو انجام دیتے ہیں. زنا جیسے, حضرات محترم, زنا بھی کرتے ہیں اور موج مستی بھی اڑاتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے جو غیر مسلم ہیں وہ لوگ تو
ان لوگوں کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ جنوری سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن ہم سب کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ کس مہینے سے شروع ہوتا ہے آپ بتائیے؟ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارے علاوہ جن لوگوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، تو وہ اپنے نئے سال کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ان کی خوشیاں منانا بھی کس طریقے سے ہے کہ ان لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرات محترم، ایسی رات میں آپ اپنی اولاد کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ گھر سے باہر جو ہے کسی دوست کے ساتھ یا اجنبی لڑکی کی محبت کے سلسلے میں جو ہمارے نوجوان گھر سے باہر جاتے ہیں، پھر نہ جانے کتنے گناہوں کو انجام دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، ایسے گناہوں سے آپ خود بھی بچیں اور اپنے اولاد کو بھی بچیں۔ حضرات محترم، یہ نئی سال کی آمد یہ یہود و نصارہ کا یہ طریقہ ہے، تو یہود و نصارہ سے ہمیں اور آپ کو کچھ تعلق نہیں اور نہ کوئی شبہ ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس نئے سال کی آمد میں جو ہے اگر آپ زیادہ ہی منانا چاہتے ہیں نئے سال کی آمد، تو آپ جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے گھروں پر فاتحہ کریں، مثال ثواب کی محفل سجائیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم جس طریقے سے نیا سال ہمارے درمیان آنے والا ہے، اس سال میں ہمیں پریشانیوں سے محفوظ رکھ، برائیوں سے محفوظ رکھ، بد شرمیوں سے محفوظ رکھ۔ اس طریقے سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے فاتحہ کی محفل سجا سکتے ہیں، اور لیکن آپ باہر جا کر پارکوں میں، ہوٹلوں میں جو شباب و شباب کے نظریہ ہمارے مسلمان ماڈرن نوجوان انجام دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے مزہ ہے، موج مستی ہے۔ موج مستی دنیا میں ہی ہے، آخرت میں ایسی کٹائی ہوگی اور ایسی دھلائی ہوگی کہ پھر تم جو ہے تاب نہ لا سکو۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آئیے یہ جو دنیا میں ہم اور آپ ایک دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، دنیا میں ایک دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ سب کے سب حقوق العباد میں شامل ہیں۔ یعنی ظلم و ستم کرنا، پریشان کرنا، کسی کو تکلیف دینا، گالی دینا، یہ حقوق العباد ہے اور یہ گناہ بندوں سے تعلق ہے۔ اگر بندہ معاف کر دے تو فبیبا تو بہتر ہے، اگر معاف نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ میں نے پچھلے جمعہ حدیث پاک سے میں نے اس چیز کو ثابت کیا۔ آئیے، لیکن اگر ہمارے درمیان کسی کا قرض ہے یا کسی نے ہمارے دل کو تکلیف پہنچایا، ظلم و ستم کیا، اگر ہم معاف فرما دیں تو اس میں بھی ہمارے لیے بڑی بہتری ہے، اس میں بھی ہمارے لیے خوشخبریاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جالس اذا رأیناہ ضحکا فقال عمر ما اضحك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بأبی انت و امی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آگے کے جو جندان مبارک وہ ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، آپ اس طریقے سے مسکرائے کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختصر میں عرض کو ٹائم ہونے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو آدمی حاضر ہیں،
حاضر ہوئے اور وہ 2 آدمی میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے اس پر ظلم و ستم کیا تھا، گالیاں دی تھی، پریشان کیا تھا، دنیا میں رہ کر تکلیف دی تھی، وہ آدمی تھا۔ اور دوسرا جس پر تکلیف دی تھی، یہ 2 آدمی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا اللہ، کس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر ظلم و ستم کیا تھا، تکلیف دی تھی، پریشانیاں پہنچایا تھا، تو اس کے جتنے نیکیاں ہیں وہ سب مجھے دے دے اور آپ اس کا بدلہ لیں، یا اللہ تو اس کا بدلہ لیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا ہے، یہ تو آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اس میں کیسے بدلہ لیں؟ تو اس آدمی نے عرض کیا، یا اللہ، اس کے جتنے نیکیاں ہیں پورے نیکیاں میرے نام اعمال میں ڈال، اس لیے کہ وہ جو دوسرا جس پر ظلم کیا تھا اس کے پاس اتنے گناہ موجود تھے کہ اس پر جہنم واجب ہو چکا تھا، لیکن اس نے کہا، یا اللہ، اس نے مجھے دنیا پر ظلم و ستم کیا تھا، اس کے جتنے نیکیاں ہیں وہ تمام نیکیاں میرے نام اعمال میں ڈال۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے اس کے تمام نیکیوں کو اس کے نام اعمال میں ڈال دیتے۔ پھر بھی جو ہے اس کے اتنے گناہ رہتے ہیں کہ اس کے جو گناہ وہ معاف نہیں ہوتے۔ پھر وہ عرض کرتا ہے، حضور یا اللہ، میں نے اب تک جو اس بندے کو معاف نہیں کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ پھر وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، میرے جتنے گناہ ہیں وہ تمام گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال۔ پھر جو اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں پھر تمام گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ شخص جنتی ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس آدمی جس نے دنیا پر اس پر ظلم و ستم کیا تھا، جو گنہگار تھا، جہنم واجب ہو چکا تھا، اس سے اللہ نے عرض کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ اب معاف کر دو۔ تو اس نے کہا، ہاں اب میں معاف کر دیا، اب میں معاف کر دیا۔ تو اس نے جو معاف کیا تو اس نے جو گناہ کیا تھا وہ گناہ کی کیا ہو گئی؟ مغفرت ہو گئی، اس گناہ کی معافی ہو گئی۔ تو معاف کرنے کے عوض یہ بھی جنت میں گیا اور یہ دوسرا بھی جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز جو ہے معاف کرنے تو ہمیں اور آپ کو ایک دوسروں سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی گالیاں دیتے ہیں، کوئی ظلم و ستم کرتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اگر معاف کر دیں گے تو اس میں دونوں کی بھلائی ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، ان چیزوں پر ہمیں اور آپ کو ضرور دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں اور آپ سے کوئی ایسا اگر ہمارے بھائی، ماں، باپ، بہن یا اگر ہم سے کسی چیز کی وجہ سے اگر تکلیف پر ہے یا ہم سے دلی تکلیف ہو چکی ہے تو ہم دنیا ہی میں ان چیزوں کی معافی کر لیں تاکہ آخرت میں پھر ہمیں اس کی سزا بھگتان نہ کرنا پڑے۔ حضرات گرامی، مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، وقت ہو چکا ہے، ہم تمام لوگوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور حقوق العباد کی تمام معاملات پر ہمیں سماعت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اور ہم نے جو بھی بیان کیا اس پر ہمیں اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت پڑھ لیں۔ صفحے جو ہے ابھی آپ لوگ درست فرما لیں، نماز کے درمیان صفحے درست کی جاتی ہے جس میں تکبیر کے بعد کے وقت کے درمیان زیادہ وقت تک رہنا یہ درست نہیں ہے، تو آپ لوگ ابھی جو ہے صفحے درست فرما لیں۔